دیگر بلندتر سلام. کوشش کر کے اس سے بھی بلندتر صلوات کی تلاوت فرمائیں. ذات صلوات کی، حقیقت صلوات کے، چہرہ صلوات پر بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا. صلوات بر محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ یہ بارگاہ، یہ عزاداری کے سلسلے ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رہیں. میرے سرداروں کی نسل میں مولا اس عزاداری کو تا قیام قائم آباد رکھیں. جتنے مومنین، ماتمیان، عزاداران اور ہر وہ زنجیر زن کہ جس کی پشت پہ اس وقت جبرائیل کے سجدے ہیں، میرا مولا تمہارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں اور بھی بلندیوں کے ساتھ قبول و منظور فرمائے. یقیناً یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی قبولیت پہلے ہے، ادائیگی بعد میں ہے. یہ وہ شب ایسی ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ جب اپنی دعائیں مانگنے کا وقت ہی نہیں. سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو، کہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، وہ جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، جو مالک یوم جمعہ ہیں، جو خطیب خطبہ جمعہ ہیں، جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، جو مالک روز عید الفطر ہیں، جو خالق روز عید الاضحیٰ ہیں، وہ جو منتقم یوم عاشوراء ہیں، وہ جو فارس روز خدیر ہیں، وہ مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں: اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر مقصر و منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے
کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ایسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے. صلوات بر محمد فرجہ قائم آل محمد. یہ 6-7 بندوں سے میری گزارش ہے، آپ نے اس طرف نہیں دیکھنا، چاہے وہاں سے کوئی بھی آئے وہ بیٹھے گا آپ کے درمیانی. چونکہ وقت مختصر ہے، بات بھی میں نے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ کل دیر ہونے کی وجہ سے میں سجدہ ذکر ادا فضائل کے حصے والا نہیں کر سکا. تو میرا دل ہے جو میں کل رات کو آپ کے تازہ دم ہونے کے دوران پڑھنا چاہتا تھا وہ میں زنجیر کے پرسے کے بعد بھی پڑھوں. اگر آپ نے تھکاوٹ کا احساس اپنے چہروں سے اسی طرح ظاہر کیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ایک سے دوسرے لفظ کی تشریح پہ جانا، چونکہ آج میں نے وہ پڑھنا ہے جو میں نے ابھی تک یہاں نہیں پڑھا. مل کے حیدری علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بابا جی نور شاہ سادات دعا فرمائیں گے. جتنے سادات عزام تشریف فرمائیں، مولا تم سب کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے. جو عزادار ہیں سارے سادات کی دعاؤں میں میرے ساتھ شامل ہونا. تو میں ان آیتوں کا آغاز کروں. میں نے سورہ طور کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ جو سب سے بڑی قسم کا مالک ہے وہ خود 6 قسمیں اٹھا رہا ہے. وہ آپ جی سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. میں ہمیشہ ہر سال چہلم کے دن بھی اور 21 رمضان کو خود سائیں کو کہتا ہوں کہ مجلس اس دوران صرف مصائب کی ہو تاکہ جو مومن صبح سے تھک گئے ہیں وہ واپس چلے جائیں. لیکن آج آپ کو ان جملوں پر میرا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ میں اپنے حصے کی عبادت مکمل کروں. اور آپ تو یقیناً 4 دن سے حالت نماز ولایت علی امیر المومنین میں ہیں اور ہر سانس مولا اسی نماز میں تمہاری گزارے. اللہ رب العزت سورہ والطور کا آغاز قسم طور سے کر کے فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور، مجھ اللہ کو قسم ہے طور کی. آپ جی سدا سلامت رہیں، ذرا سر اٹھائیے گا. چلیں ترجمہ سن لیں، اس کے بعد اگر خالی طور کی ہی تشریح پر مجلس مکمل ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے لفظ کی طرف آج یا پھر کسی دن ہم چلیں گے. والطور، مجھے قسم ہے طور کی، کوہ طور کی نہیں. صحیح دعا یہاں سے آنی شروع ہو تاکہ ایک دفعہ پھیلتی جائے. مجھے قسم ہے الطور کی، وکتاب مستور، اور اس کتاب کی قسم جو سطروں میں لکھی ہوئی ہے، ورق منشور، اور یہ جو کھلے اوراق میں واضح ہے. والطور وکتاب مستور فی رق منشور. پہلے 3 قسمیں کہا کہ پھر اللہ کہہ رہا ہے والبیت المعمور، اور مجھے قسم ہے ایک آباد گھر کی. ہاتھ اٹھائیے گا، لفظ کا نہیں ترجمے کے حرف کا ضامن ہو. والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی. والسقف المرفوع، اور اس گھر کی بلند چھت کی. اللہ کرے تجھے نظر نہ لگے آدھا پونا گھنٹہ، اس کے بعد جیسے چاہے زندگی گزارنا بھائی. یہ آدھا گھنٹہ بس درس کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسقف المرفوع، اور اس آباد گھر کی بلند و بالا چھت کی قسم. والبحر المسجور، اور ایسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی قسم جس میں شعلے موجزن ہیں. آپ جی سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. اچھا یہ قسمیں کیا ہیں؟ یہ تو بات ہی بات کی ہے نا. قسمیں کہا کہ اللہ نے اس قسم کا مقسوم کس شے کو قرار دیا، کون مقسم بہ ہے ان قسموں کا. اللہ نے 6 قسمیں کہا کہ والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. ما لہ من دافع،
جسے روکنے والا اور کوئی نہیں ہے. بندے نے مولا صادق سے پوچھا 6 قسمیں کھا کے کس عذاب کا اعلان کر رہا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے ادھر دیکھنا. یہ بھائی کو جگائیے گا، یہ آپ اٹھ کے اس طرف آ جائیں تاکہ وہاں کھڑے ہو کر سب کو دیکھنے میں آسانی ہو. اب جو ادھر دیکھے گا میں اسے اٹھا کے وہاں کھڑا کر کے کہوں گا اچھی طرح پہلے دیکھنے کا شوق پورا کر. میں معصوم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ نہیں تو ایک کی وجہ سے 10 بندے دیکھیں گے. 6 قسمیں اٹھا کر وہ کہہ رہا تھا ما لہو من دافع، وہ عذاب آئے گا جس کا روکنے والا کوئی نہیں. کا مولا نشانی کیا ہے؟ کہ یوم تمور السماء مورا، اس دن آسمان بھی چکرانے لگے گا. اس دن ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور اس دن پہاڑ سیر کرنے لگیں گے. کہ مولا اتنی قسمیں کھا کر یہ اللہ کس کے آنے کا اعلان کر رہا ہے؟ لو فکرہ میں پڑھ رہا ہوں، میرے حصے کا بولنا آپ نے ہے. امام فرماتے ہیں اللہ 6 قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے آباد گھر کی، اس کی چھت کی، اس موجزن شولوں والے سمندر کی. مہدی ذوالفقار لے کے آنے والا ہے. مہدی زندہ باد رہے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس دن وہ آئے گا آسمان چکر کھانے لگے گا، جس دن وہ آئے گا پہاڑ سیر کرنے لگیں گے. میرے 8ویں تاجدار توحید و ولایت و عصمت مولا کی بارگاہ میں خواجہ ابا سلط سردار نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا یہ پہاڑ مولا سیر کیسے کرتے ہیں؟ مولا رضا شہنشاہ نے فرمایا ابا سلط میں تمہیں دکھاتا ہوں. 2 پہاڑوں کے درمیان میرے مولا نے کھڑے ہو کر کہا یا علی ابن موسیٰ رضا، پہاڑ چلنے لگے. پہاڑ ہاتھ اٹھانے، خیال مانگنا جسے فکر سمجھ آئے. جو بندہ حوالوں میں گم ہے، حوالے میں آج بھی یہاں ہوں، کل دے کے جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھا کے دیکھنا بات شروع کہاں سے ہوئی. اللہ نے قائم کے آنے کا اعلان قسم سے کیا. آصف سعید قسم کھا کے اللہ فرما رہا ہے وَالطُّورِ، مجھے قسم ہے طور کی، اور مجھے قسم ہے اس پانی کی جو حق کے مہر سیدہ ہے. میں جملہ منبر پہ کھڑا ہو کے سادات اسٹریٹ، جہاں صرف پاکستان کی نہیں مجوسیوں یہودیوں سمیت ہر ایجنسی کی نظر ہے، حوالہ میں قرآن سے ثابت نہ کر سکوں میرا قتل ہی معاف ہے. اللہ نے طور کی قسم کھائی ہے، کوہ طور کی نہیں. زندہ باد زندہ باد. آج آپ نے میرے ساتھ مل کے حیران ہونا ہے، چونکہ حیران ہونا حق ہے. صرف ان کا جو فضائل اندر کی خوشنودی کے لیے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے سنتے ہیں، ان کا حق خوش ہونا نہیں. جو فضائل شک کے لیے، علی پر تحقیق کے لیے سنتے ہیں، چونکہ فضائل میں حیران ہونا سنت سلمان ہے. میرے سرداری نے جگانے کے لیے فکر رکھوں. سلمان رات کے اندھیرے میں علی کے ساتھ گھر سے اکیلا باہر آیا، آسمان کو ستارہ کر کے کہتا ہے، اشارہ کر کے کہتا ہے آسمان کے ستارے کی طرف. سلمان محمدی یا علی، وہ اس چمکتے ہوئے ستارے پر کوئی مخلوق رہتی ہے؟ علی سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کل وہاں کا سلمان بھی زمین کو اشارہ کر کے مجھ سے یہی پوچھ رہا تھا. صدا سلامت رکھے، جسے فکر سمجھ آئے. یہ صاحبان ذرا ڈاکٹر صاحب کو جگہ دیجیے گا تاکہ وہ تشریف رکھے اور میں بات کو آگے بڑھاؤں. میری طرف دیکھ. وَالطُّورِ، مجھے قسم ہے طور کی. اگلا جملہ سن کے پڑھنا آسان ہے لیکن اسے قرآن سے ڈھونڈنا مشکل ہے. دیکھیں گے میری طرف، دیکھیں گے میری طرف تاکہ وقت میرا تھوڑا سا بچے اور میں آگے سفر کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالطُّورِ، مجھے قسم ہے طور کی. 10 دفعہ اللہ نے قرآن میں لفظ طور استعمال کیا. منبر پہ آتا ہے، ایک دفعہ بھی طور کے ساتھ پہاڑ کا لفظ نہیں آیا. لوگ حیران ہوں گے
उलमाओं की झोलियों से सुनते आए। तूर पे जलवा नजर आया, तूर सीना पे नजर आया, हाँ? वादी एमन में नजर आया, हाँ? कहाँ नजर आया? बाबे हित्ता पर नजर आया, तूर पर जलवा नजर आया। तो आज तक तो बंदे यही फैसला नहीं कर सके कि तूर वादी एमन में था, वादी सीना में था, या बस्ती अरीहा में था, क्योंकि वो पहाड़ जिस पर अली के नूर के 80 करोड़वें हिस्से की तजल्ली आई, मैं जितना आप हैरान होंगे मैं बात उतनी आगे बढ़ाऊंगा। 80 करोड़वा हिस्सा, तो इसका मतलब वो अली की तजल्ली नहीं थी, नूर के। मौला रसूल खुदा का भी फरमान है, हमारे नूर के 80,000वें करोड़वें हिस्से की एक तजल्ली। अल कतरा के अंदर मेरे मौला सादिक की हदीस है कि अर्श से भी परे हमारे शियों का एक गिरोह रहता है जिन्हें मलाइका करूबीन कहते हैं। अल्लाह ने उसमें से एक को कहा, आगे बढ़ के मूसा को शक्ल दिखा। पहले मैं एक रिवायत का नहीं, मैं अल कतरा में से, बिहारुल अनवार में से, बसाइरुल दरजातिल कुबरा में से और अल अनवारुल नमानिया में से 5 हदीसों को इकट्ठा करके जुमला हवालों के तमहीद के बगैर डायरेक्ट पढ़ने लगा हूं, दिल में उतरे को ठीक, वरना या अली मदद। बंदे ने मौला सादिक से पूछा, मौला फिर वो जो मलाइका करूबीन थे उनमें से मूसा को तजल्ली दिखाई किसने? का फुतरुस ने। अगर फिक्र समझ आए मेरे सरदार, अगर बात मुकम्मल हो तो फिर दांत के साथ दुआ भी मेरा हक है। का मौला तजल्ली दिखाई किसने? का उन्हीं करूबीन में फुतरुस नामी अली का शिया रहता था। जब उसने अपने रुख से नकाब सिरकाया, मूसा था नहीं ला सका, तो का फिर उसके बालों पर कैसे छिने? का फुतरुस ये समझ बैठा था कि ये जाती कमाल है। ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने बताना था फुतरुस नहीं, जाती कमाल नहीं, ये नाम हुसैन का कमाल है, ये अली की विलायत का कमाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जाकर सूरह आराफ की आयत नंबर 143 पढ़ना। तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, अल्लाह ने पहाड़ पर तजल्ली डाली। मजे की बात नहीं, 10 दफा कुरान में तूर आए और जहां पहाड़ जलने की बात आए उस आयत में तूर ही ना आए। तसल्ली से कोई बात नहीं, 10 बजे पढ़ना था, मैं 10:30 पढ़ लूंगा, लेकिन एक दफा मैं ये बात मुकम्मल करने लगा तो तूर है क्या? मेरे सरदार, अगर अल्लाह तूर की कसम खा रहा है तो अल्लाह हमेशा उस शय की कसम खाता है जो उसके मयार की हो। जो पहाड़ उसी की तजल्ली से जल जाए, मुसलमान वो उसकी कसम कैसे खाए? फिर ये तूर है क्या? मैंने कुरान में पढ़ना शुरू किया कि ये तूर क्या है जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है। मेरे सरदार, फिर मुझे तूर की निशानियां कुरान से मिलनी शुरू हुई। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 63 में अल्लाह ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ अखज़ना मीसाककुम वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर। मूसा, जब अल्लाह तुमसे और तुम्हारी कौम से अहद ले रहा था तो तूर तुम्हारे सरों पर बुलंद था। जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांग रहा, मैं कुरान से पढ़ रहा हूँ, खिताबत का जुमला तो नहीं। फिर सूरह अल बकरा की आयत नंबर 93,
بات یہی دہرائی اللہ نے لیکن تفصیل سے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. اللہ فرما رہا تھا اے موسیٰ جب ہم نے تم سے اور تمہاری قوم سے عہد لیا تو طور تمہارے سروں پر بلند تھا. قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَةِ تم نے اس طور کی وجہ سے وعدہ تو کر لیا لیکن جو ہی طور نظروں سے ہٹا تو بچڑے کی محبت تمہارے دل میں آئی. زندہ باد حق جانا خیرات مانگنا لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہوں. اللہ نے کہا ہم نے طور نظر انداز کرنے والوں کے دل میں قلوبہم العجلہ بچڑے کی محبت گھول دی. پتا چلا یہ طور کوئی ایسا ہے اگر یہ دل سے جائے تو پھر سامری کا بچڑا فوراً دل میں آ جاتا ہے چونکہ طور ہے اللہ کا بنایا ہوا اور جو سامری کا بچڑا ہے وہ بندے کا بنایا ہوا. آگے چلیے بات آگے بڑھی. اللہ یہ طور کیا ہے؟ کبھی سروں پر بلند ہے کبھی اس کی ہیبت اتنی ہے کہ اس کے نیچے جو میثاق لیتے ہیں وہ جب اسے نہ دیکھیں تو اس سے پھر جاتے ہیں. اللہ نے کہا اٹھاؤ. اگلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر فرمایا جب ہم نے میثاق لیا تو پھر سجدن ہم نے کہا اب سجدہ کرو اس دروازے پر کیونکہ جب دروازے پر سجدہ ہوا تو سورہ مائدہ بتا رہی ہے دروازے پر سجدہ ہونے کے وقت بھی طور بلند تھا ان پر. صحیح میں فکر کرنے لگا طور بلند تھا. آپ ایک لمحے بھی ادھر ادھر ہوں گے تو میں نے جہاں تک سفر کروانا ہے وہاں تک میں اس بندے کو ساتھ نہیں لے کے جا سکوں گا جس نے ادھر ادھر دیکھا. آپ میں 9 سال ہو گئے مجھے سادات اسٹریٹ میں آتے مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں سندھ میں سب سے پہلے میں نے جہاں پر نوکری دی 7 کے بعد وہ یہ پاک و پاکیزہ ممبر ہے. مجھے اس ممبر پر اپنی 8-9 سال کی پڑھی ہوئی درجنوں مجالس کی قسم جو میں آج پڑھنے لگا ہوں وہ میرے دل کا وہ ارمان ہے کہ جس کے آپ حقدار ہیں اگر اس حق کو آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آگے اس سے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اور بار بار میں نے روکنا نہیں چونکہ میرا پڑھنے کا لطف خراب ہوتا ہے. جو ساتھ ملے گا وہ ملے گا جو نہ ملے گا تو یا علی مدد. یہ کیا ہے طور؟ کبھی یہ سروں پر بلند ہے کبھی یہ باب حطہ پر ہے. تو پھر اللہ نے سورہ مریم کی 2 مسلسل آیتوں میں نبی اکرم کو یہ کہلا بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا. اے محمد اپنی کتاب میں ذرا موسیٰ کا ذکر تو کر. شرم ہی نہیں آتی مولوی کو کہتا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کہتا ہے محمد کی کتاب ہے. اللہ زندہ باد ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا. ایک نبی کے لیے نہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم بھی کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس بھی کہا لیکن میرے سردار جب موسیٰ کی باری آئی نا تو کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اپنی کتاب میں محمد موسیٰ کا ذکر کریں. یہ ہمارا مخلص بھی ہے یہ ہمارا رسول بھی ہے یہ ہمارا نبی بھی ہے. اس کا مطلب موسیٰ کسی ایسے سے مخلص تھا جس کے ساتھ مخلص ہونا اللہ سے مخلص ہونا ہے. زندہ باد کیونکہ وہ کیفیتوں سے ناورہ ہے وہ اللہ الصمد ہے. توجہ اگلی بات جو اللہ نے کی. اب میرے سردار یہاں میں رک کے ایک اجازت آپ سے لے لوں چونکہ یہ جملے ایسے ہیں جو اونچی آواز سے پڑھنے والے نہیں تو اگر سمجھ کے آپ میرے حصے کا بولیں گے تو لوگ مجھے زیادہ آئے گا. کا پھر کیا کہا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ تو ہم نے طور ایمن سے موسیٰ کو قریب بلایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا تاکہ اس سے کوئی راز کی بات کرے. پتا چلا یہ طور ایسا ہے جو موسیٰ کو پاس بلا کر اس سے باتیں کرے. میں قرآن سے طور کی نشانیاں پڑھ کے دے رہا ہوں کوئی خریدار بیٹھا ہے تو ذرا ہاتھ اٹھانا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا موسیٰ سے راز کی باتیں یہ طور موسیٰ کو اپنے قریب بلا کے کرے. تو آ جائیے سورہ طٰہٰ میں اللہ کہہ رہے جانب الطور الایمن علیکم المن والسلویٰ. اسی طور ایمن سے ہم نے بنی اسرائیل کو من و سلویٰ
عطا کیا، ان پر منو سلوہ اتارا. پتا چلا یہ طور ایسا ہے جو موسیٰ کو پاس بلا کے کلام بھی کرتا ہے، جو بنی اسرائیل پر منو سلوہ بھی اتارتا ہے. لیکن میرے سردار جس نے ابھی تک صرف موسیٰ کے دور میں طور سنا ہے، پتہ نہیں پھر اس نے سورہ قصص کی یہ آیت آج تک کیوں نہیں پڑھی. جامع الازہر سے لے کر نجف اشرف کے حوزہ علمیہ تک اگر عالم اسلام شیعہ ہو یا سنی ہو اس آیت پر توجہ کرتا تو کبھی پھر پاکوں کو سوچنے کی نوبت نہ آتی. چونکہ سورہ قصص میں اب اللہ نے طور کے ساتھ موسیٰ، قوم، بنی اسرائیل یا منو سلوہ کا ذکر نہیں کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنتا بجانب الطور اذ نادینا. اے محمد یاد کرو جب ہم تمہیں طور سے آواز دے رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد محمد، ہم تمہیں طور سے بلا رہے تھے مگر تم ظاہری طور پر اس کے ارد گرد نہیں تھے. اس کا مطلب یہ طور ایسا ہے جو موسیٰ کے دور میں بھی محمد کو پاس طلب کرنے کا اختیار رکھتا ہو. یہ طور ایسا ہے جو منو سلوہ نازل کرے. یہ طور ایسا ہے جو موسیٰ سے راز کی باتیں کرے. یہ طور ایسا ہے بولے تو موسیٰ کو لگے کہ اللہ بول رہا ہے. یہ طور ایسا ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر بلند ہو. یہ طور ایسا ہے جو باب حطہ پر بلند ہو. یہ امام حسین کے آخری سجدے کی قسم مسجد اعظم کوفہ کے منبر ابیض سے علی نے فرمایا ایھا الناس انا طور، وہ طور. آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. دعا بابا نور شاہ جی آپ کے ساتھ ہے تو میں سب کو ساتھ لے کر اگلے لمحے پہ پڑھوں. علی مولا نے فرمایا انا طور، وہ طور میں ہوں. لیکن علی کے خطبے بندوں کو حوالوں کے بغیر ہضم نہیں ہوتے. چھوڑو، علی مکسروں سے نہیں مانا جائے گا. شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان اٹھاؤ، علی کی زیارت کی فکر ہے. مکسر امامہ ہاتھ میں لے کر مفاتیح کھول کر علی کی ذریعے پہ کہہ رہا ہوتا ہے اشہد انک طور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. آپ جنہیں صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. جسے سمجھ آیا بولو اے نہیں. میرا امیر کائنات کی زیارت کے فکرے ہیں جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی. اشہد انک طور وکتاب مستور فی رق منشور وبحر العلم المسجور. علی میں گواہی دیتا ہوں طور بھی آپ ہیں، کتاب مستور بھی آپ ہیں، رق منشور بھی آپ. لعنت ہے مقصر تیری زندگی پر، علی کو طور کہہ کر گواہی دے رہے مگر نمازوں میں نہیں لا رہے. نماز مل کے بولو، سارے بولو، سخی سردار کلندر. ان چہروں پر مسکراہٹ. تو میں 10واں اور آخری طور قرآن سے پڑھوں مگر نتیجہ دینے کے بعد اب آپ کہیں گے یہ خطابت کا کون سا طریقہ ہے؟ تو میری خطابت کلندر شہنشاہ کی دہلیز کی عطا ہے، اس میں جمود کوئی نہیں. میں طور پہ 10ویں آیت پڑھوں تو میں اس نتیجے جتنا ہی لطف آئے تو پھر تو میری بھی خیرات کی تاثیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر طور کا ذکر ایسے آیا کہ جیسے پہلی 9 آیتوں میں بھی نہیں آیا. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا
سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہہ رہے مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. انجیر کو عربی میں تین کہتے ہیں، زیتون زیتونی. آپ یہاں امرود کو زیتون کہتے ہیں، انگریزی میں جو اولیو ہوتا ہے اسے عربی میں زیتون کہتے ہیں. بڑی توجہ بھائی. اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی. سر پہ قرآن رکھ کے بتانا اللہ کا یہ معیار ہے، وہ پھلوں کی قسم کر رہے ہیں. اپنی مرضی کی شیعہ تفسیر اٹھانا. ہر کسی نے لکھا تین اور زیتون سے مراد انجیر اور زیتون نہیں، حسن اور حسین ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرے بزرگ کہیں گے یہ تو ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ والتین والزیتون میں اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے حسن کی، مجھے قسم ہے حسین کی. لیکن طور کی وجہ سے ہی اللہ نے ان کو تین اور زیتون کہہ کے قسم کھائی، چونکہ اگلی آیت میں جو طور کے ساتھ سینین کا لفظ آیا اس کے لیے لازم تھا کہ حسن کو تین کہا جائے، حسین کو زیتون کہا جائے. چونکہ سینین عربی میں اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پہ پھلدار درخت ہو. آپ نے جملہ نہیں سمجھا لیکن اگلے فکرے پر لطف لینا. بھائی طور سینین، اللہ کہہ رہا تھا اس طور کی قسم جو پھلدار ہے. پہلے کا حسن تین ہے، حسین زیتون ہے. اللہ کہہ رہا تھا مجھے علی کی قسم جس کے بیٹے حسن اور حسین. آپ جی سدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. ایک فکرہ اور سن لیں. طور سینین. اب طور کون ہے؟ علی امیر المومنین. دروازے پر سلمان. یا سیدہ کونین، اے محمد کو شفا دینے والی، آج مجھے بخار ہے، بی بی میں کیا کروں؟ پاک معظمہ نے لہجہ محمدیت میں دروازے کے دوسری طرف کا، میں نے فضا کو بھی دروازے پہ کھڑا کر لیا ہے اندر کی طرف. سلمان باہر سر رکھو سجدے میں. آج میں تم دونوں کو ایک دعا تعلیم کروں گی. اگر کبھی سلمان بخار تیز ہو تو اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھ لینا. سیدہ کونین حکم فرمائیے. سیدہ نے سلمان و فضا کو وظائف الابرار اٹھا لینا، مفاتیح الجنان اٹھا لینا، یا گوگل پہ لکھ لینا کہ یہ دعائے نور کیا ہے. تمہیں سلمان سے منسوب سیدہ کی عطا کی ہوئی دعائے نور مل جائے گی. سیدہ نے دروازے کے اندر سے تعارف کروانا شروع کیا. کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، بسم اللہ الذی انزل النور علی الطور. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے. سیدہ فرما رہی تھی سلمان پڑھو بسم اللہ نور ہے، بسم اللہ نور کا نور ہے، بسم اللہ نور کے اوپر نور ہے، بسم اللہ مدبر الامور ہے. حمد ہے اس اللہ کی جس نے نور سے نور کو بنایا. حمد ہے اس اللہ کی جس نے نور نازل کیا، طور پر نازل کیا، طور پر نازل. آپ سدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. علی کی عزت کی قسم سے جو 45 منٹ کی بات تھی انہوں نے 25 منٹ میں سنی، تو میں 5 منٹ اور پڑھتا ہوں. سیدہ قرآن کہہ رہے علی طور ہیں، اور علی خود فرما رہے ہیں قرآن کو قرآن کا درجہ دینے والا علی خود فرما رہا ہے کہ میں طور ہوں. آپ فرما رہے ہیں نور نازل ہوا طور پر. یہ طور اگر علی ہے تو اس پہ نازل ہونے والا نور کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ الانصاری
مسجد کوفہ کے صحن میں دیکھ رہے ہیں علی مولا وجہ اللہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں اور انگشت شہادت کی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ کچھ لکھتے ہیں چونکہ کتاب میں لکھا ہے دایاں بایاں لیکن ہمارے عقیدے میں جو علی ہوتے ہیں ان کا دایاں بایاں نہیں ہوتا علی مولا نے ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسرے ہاتھ پہ کچھ لکھا اور مسکرانے لگے جابر حدیث قصہ جیسی امانت سینے میں سجا کر علی کے قدموں پہ ماتھا رکھ کے کہتا ہے میں قربان ہو جاؤں آج بڑے دن بعد اللہ کے چہرے پر اتنی پیاری مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ علی نے اپنے ہاتھ پہ دیکھا علی نے انگلی سے لکھا تھا روشنائی والے قلم سے نہیں لیکن سامنے بھی تو جابر تھا علی فرماتے لو خود ہی پڑھ لو جابر خود ہی پڑھ لو جابر فرماتے ہیں جو میں نے علی کے ہاتھ پہ پڑھا تو آگے سورہ نور کی آیہ نور لکھی تھی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور زندہ باد زندہ باد زندہ باد وَيَهْدِيَ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ جابر کہتے ہیں مولا آپ اس آیت کو دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہیں یہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے کہ جابر زمانہ سمجھا ہی نہیں اس میں میرے بیٹوں کے کتنے بڑے فضائل ہیں اس میں میرے بیٹوں کے کتنے بڑے فضائل ہیں اگر طور پہ نازل ہونے والا نور دیکھنا ہے تو سر اٹھانا علی فرماتے ہیں جابر اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور یہاں تک آ کے علی رکے علی فرماتے ہیں جابر سنو اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہو اس تاک میں ایک چراغ ہو وہ چراغ ایسے روشن ہو جیسے ایک شیشے کی کندیل میں ہے اور اس کندیل کے اندر وہ چراغ ایسے چمکتا ہے جیسے کوکب دری ہے کہ یاد رکھو وہ جو تاک ہے وہ میری زوجہ زہرا ہے وہ جو چراغ ہے وہ میرا بھائی محمد ہے اور وہ جو کندیل اس چراغ کے محافظ ہے وہ میں علی ہوں اور ہم تینوں مل کر کوکب دری کی طرح چمکتے ہیں اور وہ کوکب دری علی ولی اللہ ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد سر اٹھا وہ کوکب دری علی ولی اللہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں خمسے کی 5 مجلسیں اسی آدھی گھنٹے میں پڑھ گیا ہوں لیکن سر آپ نے پھر سے اٹھانا ہے نور علی نور مولا یہ کیا کہ جابر یہی تو راز ہے اس آیت کا نور کے اوپر نور جو سیدہ فرما رہی ہے بسم اللہ نور علی نور نور کے اوپر نور ہے بسم اللہ طور پہ نازل ہونے والا نور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فرماتے ہیں نور علی نور نور کے اوپر نور نور کے بعد نور نور کے سامنے نور نور کے آگے نور نور علی نور پہلے میں امام پھر حسن امام پھر حسین امام پھر سجاد امام پھر باقر امام پھر صادق امام پھر کاظم امام پھر رضا امام پھر تقی امام پھر نقی امام پھر عسکری امام کا مولا 12ویں کا ذکر کیوں نہیں کہ آیت کے آخر میں اللہ یہی تو کہہ رہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء میں جسے چاہتا ہوں اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہوں میں جسے چاہتا ہوں اس کے دل میں قائم کا انتظار جسے چاہتا ہوں اس کے دل میں قائم کا انتظار رکھتا ہوں آیا کرم اللہ جو 12 امام ہیں وہ نور جو 12 امام ہیں ان میں ایک کے بعد ایک علی ایک کے بعد ایک محمد ایک کے بعد ایک حسن ایک کے بعد ایک حسین لطف کی بات نہیں سارے محمد سارے علی سارے حسن سارے حسین آس سب کی عباس آپ جنیے آپ سدا سلامت رہے آپ ہمیشہ زندہ باد رہے شہنشاہ کا اسم معلّہ میں نے تلاوت اس لیے کیا ہے تاکہ میں اپنی پڑھی ہوئی 1 درجن سے زائد آیتوں کا آپ کے
सामने वो नतीजा दूं जब अली दूर है। अली कह रहे हैं गाजी का चेहरा मेरा चेहरा, हाथ उठाना खैरात मांगना जिसे फिक्र समझ आए। अली मौला के लिए मुस्तफा ने क्या कहा, या अली अन्नज़रु अला वजह अलीजन इबादत, उन्ज़ुर इला वजह अलीजन इबादत। अली का चेहरा देखना इबादत, देखना नहीं नजर करना, नजर करना इबादत। या रसूल अल्लाह किसकी इबादत? शियों की, सलमान की, अबू ज़र की, मिकदाद की, अम्मार की, मालिक अस्तर की, या कंबर की? का जो भी देखे, जिब्राइल देखे इबादत, आदम देखे इबादत, इब्राहिम देखे इबादत, मूसा देखे इबादत। या रसूल अल्लाह नबियों की भी, का मेरी भी। जिंदाबाद, हाथ उठाना खैरात मांगना। आसिफ साईं या तो आज सादात स्ट्रीट चुप, या इतना बोलो जितने कभी नहीं बोले। या रसूल अल्लाह अली का चेहरा देखना आपकी भी इबादत का, सिर्फ मेरी नहीं, अली खुद देखे अली की भी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अली खुद अपना चेहरा देखे अली की भी इबादत ना। मैं आपको बताता हूँ अली मौला की इबादत कैसे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अली नजरो इला मिरात काल अल्लाहुम्मा, ए अली जब आईना देखो तो कहा करो ए मेरे अल्लाह। जब चेहरा देखा करो तो कहा करो ए मेरे अल्लाह। भाई जिसका चेहरा हो आईने में, मैं आईना देखूं मोहम्मद अली विर्क नजर आएगा, असलम देखे असलम नजर आएगा, साईं सरदार देखे ये नजर आएंगे। तो जो हो ही वजहुल्लाह वो चेहरा देख कर यही कहेगा ना, ऐ मेरे अल्लाह बंदे आए। या अली आईना बड़ा देखते हैं, अपनी ही इबादत करते हैं। 4 शाबान आई, अली ने आईना रखा, गाजी तो उठाया। आप जिए सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। 4 शाबान आई, अली ने आईना रखा, गाजी को उठाया और एक दफा मदीने वालों से कहा, अब तुम अपनी इबादत करो, मैं अपनी इबादत करूं। जी सदा सलामत ना सही ना। अगर ये नतीजे तक मेरे साथ नहीं चले आगे, अली का चेहरा देखना इबादत। अली कौन? तूर। गाजी कौन? तूर पे आने वाला नूर। जिंदाबाद ना। अभी तक बंदे यही थे। अली का लहजा महराज में है कि नहीं? अच्छा, मैंने कई अहले सुन्नत बंदे भी देखे, क्योंकि जो उनके तरीकत वाले पीर साहिबान है ना, वो मानते हैं कि सिर्फ लहजा नहीं, अंदर जलवा भी उसका था। लेकिन बंदे इख्तलाफ भी करते हैं, अली वहां कैसे? मेरे सरदार उसकी वजह है, चूंकि अगर ये महराज पर अली का लहजा माने तो इनके लिए एक मुश्किल आती, चूंकि कुरान में अल्लाह ने 2 ऐलान की, फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के कामों में तब्दीली नहीं, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों में भी कोई तब्दीली नहीं। ये क्यों नहीं अली का लहजा महराज पे मानते? चूंकि अगर महराज पे अली का लहजा माने तो फिर तूर पे भी अली का लहजा मानना पड़ेगा। अगर ये महराज पर मानना, फिक्र आखिरी मेरी तरफ से, उठो ना उठो, बोलो ना बोलो, मेरी जिंदगी की कीमत से ज्यादा इस फिक्रे के एक हर्फ की कीमत है जो सैयदा के सगे बेटे अबुल फजल अब्बास ने आयात कुरानी की रोशनी में मेरे कल्ब पर उतारा है। अली की इज्जत की कसम, क्यों नहीं मानते ये महराज में अली का लहजा? क्योंकि तूर पे भी मानना पड़ेगा। तो कहा क्या होता, महराज पे भी मान लेते, तूर पे भी मान लेते। मैंने कहा
مر بھی جائیں گے مگر طور پر ان کی ماں مر جائے گی. کہنے لگے کیسے؟ کہا اس لیے کہ معراج میں علی فرما رہے تھے اے میرے حبیب، اور طور پر وہی لہجہ کہہ رہا تھا اننی انا اللہ، موسیٰ میں ہوں، میں تیرا اللہ رب العالمین. اس کی باتوں میں تبدیلی نہیں، جو لہجہ معراج پہ ہو لازم ہے کہ وہی طور پر ہو جسے تم طور کہتے ہو. وہ وادی سینا میں بھی ہے، وہ وادی ایمن میں بھی ہے، وہ کوہ فاران پر بھی ہے. روتے اس لیے ہیں کہ اب وہ لہجہ خاموش. اب زمانہ اس لہجے کو یزید کے دربار میں سنے. جب علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں باندھے، سجاد کی جھکی ہوئی پشت کا سہارا لے کر، آج وہ آواز خاموش ہو گئی جو سلونی سلونی کہتی تھی. میں نے علی مولا کے لیے روایت پڑھی ہے، مولا تنہائی میں آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کہتے تھے کیا کبھی مجھ سے زیادہ تنہا سردار دیکھا؟ کتنا اکیلا ہو گیا علی بعد زہرا. روز رو رو کے کہتے تھے بیٹا حسن، آپ کی ماں کے جانے کے بعد میری زندگی بڑی اداس ہے. حسن بہت جلد میں تمہیں دستار سپرد کر کے زہرا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. حسن میرے بعد کوفے کے یتیموں کا خیال رکھنا. حسن یہ جو مجھے بابا کہتے تھے یہ میرے بعد تنہا محسوس نہ کریں. عزادارو، جس دن حسن مجتبی بابا کو نجف میں تراب کے حوالے ابو تراب کو کر کے آئے نا، عزادارو نجف کو نجف اشرف بنایا میرے مولا علی کے اس جسد اطہر نے کہ جو اس دنیا میں لوگوں کے سامنے وجہ اللہ تھا، پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے. میرے مولا حسن گھر آئے، گھر آتے ہوئے رستے میں دیکھا ایک فقیر ہے جو آنکھوں سے نبینا ہے. رو رو کے کہتا ہے ہائے میرا رازق کہاں گیا؟ حسن پاس بیٹھ کے کہتے کیا بات ہے؟ کہا آج 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا. کہا کیوں تمہارے ہاتھ نہیں؟ کہا نہیں ہاتھوں سے تو معذور ہوں مگر وہ سخی آتا تھا روز میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلاتا تھا. حسن نے پہلا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا. کہا یہ خوشبو اسی کی ہے. تم کون ہو؟ کہا وہ عام سخی نہیں، میرا بابا علی ابن ابی. یا حسین یا حسین. عزادارو، علی مولا کو ان بے کسوں اور یتیموں سے اتنا پیار تھا. اس عیسائی بچی کا واقعہ سنا ہے نا؟ اس کی ماں کہتی تھی بابا ایلیا آئیں گے وہ تمہارے لیے رزق لائیں گے. جو ہی آئی نا 18 اور 19 رمضان کی درمیانی شب، اگلے دن صبح اس یتیم عیسائی بچی کے بابا ایلیا نہیں پہنچے. اس کی ماں نے کہا برباد ہو گئے ہیں، اجڑ گئے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے بابا ایلیا کو کل رات کسی نے اتنی زور سے ضرب ماری ہے کہ اس کا سر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے. کہا میں ان کے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ کہا ایک بکری ہے اس کا دودھ لے جا. چونکہ طبیب نے کہا ہے ان دودھ کا شربت بنا کے پلایا جائے. عزادار الزمانے نے دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ کے جام اٹھا کر علی کے دروازے کے باہر رو رو کے کہہ رہے تھے زینب علیہ تیری یتیمی کے بڑے. یا حسین، صرف 2 جملوں کی رحمت ہے اور ایک دفعہ میری طرف دیکھنا. عزادارو، علی مولا کو جو تلوار لگی نا، اس میں 2 باتیں بڑی خطرناک تھی. پہلی
पहली बात कि तलवार की धार इतनी तेज थी जिसने सर को शिगाफ्ता किया, लेकिन वो जख्म 3 दिन तो क्या कभी भी नहीं भर सकता था। उसकी वजह बाद में पढ़ता हूं, पहले सुन लो कि ये सर का शिगाफ्ता होना अब एक दफा ना था, 3 सर थे आसिफ सही, जो दरमियान से ऐसे खुले जैसे अल्लाह का कुरान, आधा इधर आधा इधर। पहला सर अली का, दूसरा अली के लाल अब्बास का, और तीसरा सर अली के किसी बेटे का नहीं, शाम की मलका भाई को रो रही थी, एक हरामजादे ने बेलचा उठा कर हुसैन या हुसैन सारे मातम में शामिल होना, एक दफा भाई का हाथ पकड़ लेना। मेरे सरदार, मैं इन मातमियों को बताऊं कि वो जख्म भर क्यों नहीं सकता था। अपनी मर्जी के तबीब से जाके पूछना, जब हथियार को जहर में डबोया जाए तो फिर उसका जख्म भरता नहीं। 3 हथियार थे जिन्हें कातिलों ने 30-30 दिन जहर में डबोया। एक इब्ने मुलजिम की तलवार जो अली के सर पे लगी, एक हसीन बिन नमीर की बर्छी जो अकबर के जिगर में लगी, एक और मिला का तीर